बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, प्रोफेसर ज़हूर चौहान आपसे मुखातिब हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये नई वीडियो है सवाल नंबर 3 साले अव्वल और साले दोवम के हवाले से। तो आपको पता है कि सवाल नंबर 3 साले अव्वल में भी और साले दोवम में भी इक्तिबास की तशरीह पर मुश्तमिल है। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये एक ही वीडियो है, क्योंकि इसका एक जैसा तरीका है, एक जैसी इसकी टेक्निक है, एक जैसा इसका पैटर्न है। तो हम बिला किसी तमहीद के आज के इस सवाल का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले सवाल नंबर 3 आता है बोर्ड में, साले अव्वल में भी और साले दोवम में भी, और इसमें चॉइस होती है, यानी दो इसके अलिफ और बे, कोई एक जुज़ की तशरीह आपने करनी है। और ये सवाल है 15 नंबरों पर मुश्तमिल। ये आपने जो भी जुज़ आप देखें कि आप ये आसानी से कर सकते हैं, आपके पास इसके हवाला जात और बाकी जो सबक के हवाले से अहम पॉइंट्स हैं वो आपके जहन में हैं, उसका इंतखाब कीजिए। तो सबसे पहले आप सेंटर ऑफ द पेज लिखेंगे सवाल नंबर, तो सवाल नंबर 3 लिखा। फिर इसका आप जो भी जुज़्व कर रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे जुज़्व अलिफ या जुज़्व बे जो आप कर रहे हैं। उसके बाद हवाला मतन। हवाला मतन में देखिए हमेशा 2 चीज़ें आती हैं, सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। इसके बोर्ड में 2 नंबर हैं, 1+1। अगर आप सिन्फ़े नस्र लिखते हैं और माखिज़ लिखते हैं कि कहाँ से लिया गया है, अक्स किया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है और अच्छे स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए। लेकिन नंबर सिर्फ आपको इन 2 के मिलेंगे, सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। उसके बाद सियाक व सबाक की बारी आती है। मैं इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा कि मिसाली क्या है और इजमाली क्या है, डायरेक्टली आपको बताना चाहता हूँ कि सियाक व सबाक क्या है। जो पैरा या इक्तिबास या नसर पारा तशरीह के लिए किसी भी सबक में से आया है, उससे पहले वाला जो हिस्सा है वो सियाक कहलाता है, उस पैरे से पहले वाला हिस्सा, और उसके बाद वाला हिस्सा जो है सबक का वो सबाक कहलाता है। अब ये एट द स्पॉट बहुत मुश्किल है कि आप ये देखें कि इससे पहले क्या था, इसके बाद में क्या है। तो इसका एक आसान फॉर्मूला ये है कि आप सबक को ज़हनी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम करें और देखें कि क्या ये इब्तिदाई हिस्सा में है, क्या ये दरमियानी हिस्से में था या आखिरी हिस्सा में था। ये आप जब डिसाइड कर लें तो उसके बाद आप यहाँ पर सियाक व सबाक की हेडिंग इस तरह दें जैसे ये दी हुई है। आखिर में बोर्ड शेयर भी मैं ये कर दूंगा। उसके बाद आप लिखें तशरीह तलब इक्तिबास निसाबी सबक के तकरीबन दरमियानी हिस्सा। अगर आप समझते हैं कि दरमियानी है तो तकरीबन का लफ्ज़ ले आए। अगर समझते हैं कि इब्तिदाई तो तकरीबन इब्तिदाई हिस्सा। अगर आखिरी समझते हैं तो तकरीबन आखिरी हिस्सा से माखूज है। तकरीबन दरमियानी हिस्सा बोल्ड करें, माखूज का लफ्ज़ बोल्ड करें, जिसके सियाक व सबाक में मुसन्निफ रकम तराज है कि रकम तराज बयान करना। थोड़े से लफ्ज़ अच्छे हो जाएंगे तो सियाक व सबाक बोल्ड करें, रकम तराज को बयान, इसको वैसे बयान करना भी आप लिख सकते हैं। और तकरीबन दरमियानी हिस्सा या माखूज, ये आप अल्फाज बोल्ड करें। और उसके बाद उस चैप्टर के जो भी अहम पॉइंट्स आपके जहन में आ रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख दें। कितनी लाइनों पर मुश्तमिल हो? 9 से 12 लाइनों का सियाक व सबाक आप लिखेंगे, इनको 2 लाइनों को मिलाकर। तो कम से कम 9 लाइनें, ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइनें ये आप लिखेंगे तो ये आपका एक आउटस्टैंडिंग सियाक व सबाक होगा। अगर कोई ये कहता है कि ये सबसे आसान तरीका है और इसमें पूरे 3 नंबर भी मिलते हैं और मिले हैं, अगर कोई तालिब इल्म ये कहता है कि वो सियाक अलग लिखना चाहता है, सबाक अलग, तो बिल्कुल लिख सकता है। फिर वो 5 या 6 लाइनों का
سیاق لکھے، لیکن وہ ایگزیکٹلی لکھے گا، پھر اس پیرے کے پہلے سبق میں پہلے جو حصہ ہے وہ سیاق کہلائے گا، اور اس کے جو بعد والا حصہ ہے وہ سباق کہلائے گا۔ اسی طرح 5 سے 6 لائنوں کا الگ سے سباق لکھے گا، تو پھر وہ اس کے بعد غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اسے ایگزیکٹلی کرنا پڑے گا۔ تو یہ آسان ایک طریقہ ہے۔ اچھا، یہاں پر سوال پیدا ہو گیا کہ اگر سبق جہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور وہیں سے پیرا آ گیا ہے، تو پھر جناب اس کا ہیڈنگ آپ یہی دیں گے، سیاق و سباق، لیکن اس میں یہاں پر لکھیں گے سباق، سیاق نہیں لکھیں گے، کیونکہ اس کا سیاق تو ہے ہی نہیں، سبق سے پہلے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی آخری پیرا آ گیا جہاں پر سبق ختم ہو رہا ہے، تو یہاں پر آپ صرف سیاق لکھیں گے، سباق آپ نہیں لکھیں گے، کیونکہ اس کا سباق تو ہے ہی نہیں نیچے، اس کا صرف سیاق ہوگا، اور آپ اتنا ہی لکھیں گے 9 سے 12 لائنوں کا۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے جسے تمام طلبہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے نمبر تھے 3، تو اس میں سے اس طریقے کے مطابق آپ کو 3 نمبر بآسانی مل جاتے ہیں، یا 2 تو 100% آپ کو ملتے ہیں، لیکن اس سے 3 نمبر ملے ہیں۔ اس کے بعد اب باری آئی اقتباس کی تشریح، اس کے 10 نمبر ہیں بورڈ میں، اور اس سے یہ دیکھیے اب تشریح کی اس طرح ہیڈنگ دیں گے، کالن اینڈ ڈیش جسے آپ تفصیلیہ کہتے ہیں، یہ علامت لگائیں گے، اس کو بولڈ کریں گے۔ پھر اگر پہلی 2-3 لائنیں اگر آپ کو مصنف کے بارے میں کچھ پتا ہے، اس کے اسلوب کے حوالے سے، یہ نہیں کہاں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم کا، یہ نہیں، اس کے اسلوب کے حوالے سے وہ آپ یہاں پر لکھیں۔ پھر نیا 3 یا 4 لائنیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد آپ نیا پیرا بنائیں گے، آپ کہیں گے تشریح طلب اقتباس میں بیان، اقتباس کہہ لیں، نثر پارا کہہ لیں، تو یہاں پر بیان مارکر سے، اور ساتھ ہی کیا گیا ہے کہ اب آپ نے وہ جو پیرا 3 یا 4 لائنوں کا جو پیپر میں آیا ہوا ہے، جو پرنٹ ہے، اس کی پہلی لائن آپ پکڑیں گے اور وہاں سے آپ آغاز کریں گے۔ پھر آپ اس کو اپنے مطالعے کے مطابق یہ سبق کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف انداز میں اسے بیان کرتے جائیں گے، کچھ چیزیں چیپٹر کی بھی بیچ میں لاتے جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ مختلف پیراگرافز بناتے رہیں بھی، پھر آپ دوبارہ سے لکھ دیں علاوہ ازیں تشریح طلب اقتباس میں، مزید برآں تشریح طلب اقتباس میں، اور بیان تک مارکر سے آگے پین سے آپ لکھیں گے یا پیراگراف بناتے رہیں۔ اس کے علاوہ اب سوال یہ پیدا ہوا، پھر کبھی درمیان میں سے سٹارٹ کر دیں، کوئی نیا حصہ سٹارٹ کریں، پھر آخری لائن میں سے جب آخر میں پہنچیں تو آخری لائن کو پکڑیں اور وہاں اس لائن کی جھلک آئے، پھر آپ پھر چیپٹر کی باتیں بھی لاتے جائیں، حوالہ جات بھی لاتے جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اقتباس کی تشریح جس کے 10 نمبر ہیں یہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو جناب اقتباس جو ہے وہ 2 سے 3.5 پیجز کا لکھا جا سکتا ہے، لکھا جانا چاہیے 2 سے 3.5 صفحات، یہ آؤٹ سٹینڈنگ کنڈیشن ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ 2 سے 3.5 صفحات کیسے لکھیں، یہ بھی سنیے۔ سب سے پہلے آپ نے ہر صفحے پہ 3 پیراگراف بنانے ہیں تشریح میں، اس کے ہر 3 پیراگراف، ہر پیرے کے بعد ایک لائن چھوڑ دیں، ہر پیج کی آخری لائن چھوڑ دیں کیونکہ اس پہ لکھا ہی نہیں جا رہا ہوتا۔ اس کے علاوہ بیچ میں نثری اور شعری حوالہ جات ضرور شامل کریں اور مارکر سے ہمیشہ لکھیں۔ مثال کے طور پر آپ نے موقع کی مناسبت سے اگر کوئی شعر لکھا ہے تو ایک لائن مارکر سے لکھنا ہے، شعر کی علامت بنائیں، ایک لائن پہلے چھوڑیں اور ایک لائن بعد میں چھوڑیں، 4 لائنیں یہ آپ کی گئی۔ ہر پیرے کے بعد ایک لائن چھوڑنی ہے، وہ لائن آپ کی گئی۔ دوسرے پیج پر اسی طرح فرنٹ اور بیک 2 پیجز ہیں، تو ہر پیج پر، ہر صفحے پر تشریح میں 3 پیراگراف ضرور آپ نے بنانے ہیں۔ اس سے آپ کو لکھنا کم بڑھے گا لیکن تاثر جو ہے وہ بہت آؤٹ سٹینڈنگ آپ کا ہوگا۔ تو کچھ یہ ضروری ہدایات بھی لکھی ہوئی ہیں میں نے کہ سیاق و سباق 9 سے 12 سطور تک محدود ہو، اقتباس کی تشریح 2 سے 3.5 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، تشریح میں نثری و شعری حوالہ جات ضرور لکھیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ایسی تشریح جس میں نثری اور شعری حوالہ جات نہیں ہوتے
اس سے اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اسے زیادہ نمبر نہیں ملتے۔ نثری و شعری حوالہ جات، کوئی شعری حوالہ جات، کوئی آیت قرآنی کا ترجمہ، احادیث، ضرب الامثال، اقوال، یہ آپ بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں مارکر سے، اس سے آپ کی تشریح کی ویٹیج بڑھتی ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ہر صفحہ پر 5 تا 7 اہم الفاظ مارکر سے آخر میں بولڈ کر دیں، اس طرح آپ کی پریزنٹیشن بھی ہو جائے گی۔ تو یہ کل نمبر اس کے 15 ہیں۔ اس کے لیے مقررہ وقت کتنا ہے، کتنی دیر میں آپ کو کرنا چاہیے؟ یہ 25 سے 30 منٹ ہیں آپ کے پاس، تو 25 منٹ میں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، لیکن میکسیمم 30 منٹس آپ کے پاس اس کا ٹائم ہے، تو آسانی سے آپ اسے کر لیں گے۔ میری جو ایک اور ویڈیو ہے ٹائم مینجمنٹ چارٹ کے حوالے سے، اسے ضرور دیکھیے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے کس نمبر پر اس سوال کو کرنا ہے۔ ویسے تو 3 نمبر ہے، لیکن آپ کا سیکوینس کیا بنے گا؟ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، آئندہ بھی ایسی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے۔ پروفیسر ظہور چوہان اجازت چاہتا ہے، اللہ حافظ۔